والے رات کو تھوڑا قیام کیا کرے، کچھ دیر آرام بھی فرمایا کرے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شب بیداری معمول تھا، خصوصی معمول رہا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیا۔ اور میں نے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، چند دنوں کے بعد یہ عظمت اور برکت والا مہینہ تشریف لائے گا، اور میں نے یہ موضوع اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ہم جانتے ہیں ہم میں سستی ہے، غفلت ہے، ہم سے فرض بھی بڑے مشکل جو ہیں وہ پڑے جاتے ہیں، ہم اپنے فرائض کا بھی اچھی طرح سے خیال نہیں رکھ پاتے، تو پھر شب بیداری کرنا، رات کو تہجد پڑھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس مہینے میں بندے کو تہجد کی نماز آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی ہے، اور 11 مہینے اگرچہ بندے کو ٹائم نہ ملے، اور جو ٹائم نکالتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آنکھوں کو برساتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجائے کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر 11 مہینے ٹائم نہ بھی ملے تو رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس میں بندے کو تہجد کا وقت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ چلو سال بھر تہجد کی نماز نہ پڑھی جائے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز ضرور پڑھا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا، اور آپ نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، یہ ایسا وقت ہے کہ رب کرم فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں اللہ اپنے بندے کے نزدیک ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں۔ اور فرمایا کہ اس وقت اگر تم کو میسر ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ پچھلی رات اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ پچھلی رات رب کو پکارنے والا، پچھلی رات آنسو بہانے والا، پچھلی رات اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرنے والا، فرمایا کہ رب اس کو محروم نہیں کرتا، اللہ کرم نوازیہ فرماتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں، ہر رات میں، یہ کوئی خاص رات کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا کہ ہر رات میں، رات کے پچھلے پہر ایک ایسی ساعت اور گھڑی اور ٹائم اور وقت آتا ہے کہ جس وقت بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز